رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذات محترم، ہم میں سے ہر شخص سے چاہتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ اس کا کاروبار ہو یا اس کی کسی کے ساتھ کوئی بول چال ہو یا کوئی بھی ایسا عمل جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو جائے. اور کون شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار بہترین چلے، اس کے زندگی کے تمام تر معاملات بہترین چلے. ہر شخص یہ چاہتا ہے اور ہر شخص کوشش بھی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے کسی بھی کام میں کوئی لوس نہ ہو، میرے کسی بھی کام میں کچھ غلط کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو. تو لیکن قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کامیاب کون ہے، کامیابی حاصل کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں بھی کامیابی ہو، ہمارے گھریلو معاملات میں بھی کامیابی ہو، ہر چیز میں ہمارے لیے کامیابی ہو، تو ہمیں ان تین باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو قرآن مجید ہمارے لیے فرما رہا ہے. وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ بہت مشہور و معروف صورت ہے، آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، سورۃ اعلیٰ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ سے شروع ہوتی ہے. اس کی دو آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی درس کے شروع میں نے تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. سورۃ اعلیٰ کی 14 اور 15 نمبر آیت. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فلاح یعنی کامیابی پانے والے کون شخص ہیں؟ من تزکیٰ، جو پاک صاف رہتے ہیں. اب پاک صاف تو ہر شخص چاہتا ہے. ہر شخص اگر پسینے سے شراب ہو تو گھر آ کے نہاتا ہے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پرفیوم وغیرہ لگا کے خوشبودار ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کو پتہ لگے کہ شخص اچھے خاصے خاندان کا ہے، کپڑے وغیرہ اچھے پہنے ہیں تو اچھا انسان ہے. لیکن جو اس آیت کریمہ میں اصل پاک صاف ہونے کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ انسان کے اپنے اندر کا نفس، انسان کا عقیدہ. انسان باہر سے جتنا بھی پاک صاف ہو جائے، آپ دیکھ لیں جو ایک کرسچن ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، یہ بھی پاک صاف رہتے ہیں. کیا کیا نہیں کرتے، اتنے پرفیوم، اتنے مہنگے پرفیوم، اتنے مہنگے کپڑے لے کر آتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اچھے دکھیں، ہم پاک صاف ہیں. لیکن قرآن جی کیا فرما رہا ہے؟ انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے. مشرک کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ ناپاک ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ایک مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی ناپاک ہے. تو ہمیں ادھر من تزکیٰ، فلاح پانے والے کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات من تزکیٰ، جو پاک صاف رہیں گے، ان کا عقیدہ بھی پاک رہے گا، ان کا دماغ بھی پاک رہے گا. دماغ سے مراد ان کے دماغ میں کوئی فطور نہ ہو، ایسی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ جس کو لے کے شک شبہ کرتا رہے کہ ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیا تو یہ، کسی قسم کی کوئی بات نہ ہو. اس کا دل پاک صاف ہو، جب وہ نماز پڑھنے آئے اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. اس کو کہا گیا ہے من تزکیٰ. اس کے بعد جو دوسری چیز کون سی ہے؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر، کاروبار کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے.
جو بھی کوئی معاملات، جس کام میں بھی کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. مسجد میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے مسجد میں داخل ہو. مسجد سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے مسجد سے نکلے. باتھ روم جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے باتھ روم میں جائے. وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر. جس طرح جب ہم باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم گھر میں داخل یا مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی تم ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. چلتے پھرتے کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ چلتے پھرتے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، اتنی بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار اذکار ہیں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز کون سی ہے؟ فصلہ، نماز ادا. اور نماز ادا یہاں پہ وہ نماز ادا نہیں ہے فجر پڑھ لی ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی عصر چھوڑ دی. ادھر نماز، یہ نماز یہاں پہ وہ ہے دائمی نماز ادا کرے. مثال کے طور یعنی کہ ہمیشہ باجماعت کوشش کرے نماز ادا کرے، کوشش کرے پہلے صف میں نماز ادا کرے، کوشش کرے اول وقت میں نماز ادا کرے. یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ہوگا فصلہ، جو نماز پڑھتے ہیں. اور نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ نماز اس طرح نہیں پڑھنی کہ نماز ہم بے شک نماز ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، فجر بھی نماز کے ساتھ پڑھا، ظہر بھی نماز کے ساتھ پڑھا، عصر بھی نماز کے ساتھ، مغرب بھی، عشاء بھی، ساری نمازیں نماز کے ساتھ پڑھا، لیکن اس کا جسم یہاں پہ دماغی ہو رہا ہے، وہ اس فیلڈ میں شامل نہیں ہے. من تزکا، اور اس کے بعد ذکر کرنے والا، اس کے بعد نماز ادا کرنے والا، وہ فلاح پائے گا، وہ کامیابی پائے گا جو ان تینوں چیزوں پہ اچھے طریقے سے عمل کرے گا، وہ کامیابی پائے گا. اور پھر اس کے صرف اور صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اس کے کاروبار میں برکت، اس کی ہر چیز میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسان کو کامیاب کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے. تو ہمارا نماز میں جو ہماری غفلت ہوتی ہے، ہماری سستی ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک تو حب دنیا یعنی کہ دنیا سے محبت. وہ کس طرح ہوتی ہے کہ ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں یا اپنی جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی گاہک آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یار اس گاہ کو نپٹا لیں، پھر پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا، ہمارا سودا خراب نہ ہو جائے، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں. یہ کامیاب شخص نہیں. اگر وہ اپنے گاہک کو پکڑا کر نماز ادا کرنے آ جاتا ہے وہ کامیاب شخص ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیاب شخص ہونے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر گاہک آپ کے لیے لے کر آئے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو اس گاہک نے جو آپ سے سودا خریدنا ہے اسے بہتر، اسے منافع، اسے نفع بخش انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گاہک لے کر آئیں گے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برکت ہے آپ میں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے سودے کو، اپنے کاروبار کو ٹکرا کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی کامیابی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی طرف آپ آ رہے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. تو یہ 3 لوگ ہیں، جو یہ 3 شخص ہیں جو کامیاب ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں لوگوں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کامیابی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار کر.